السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز اصلاحی۔ دوستو، انزائٹی کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا ہے انزائٹی کیا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی آپ کو پچھلی ویڈیو کا لنک مل جائے گا، تو آپ وہاں سے انزائٹی کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سے الفاظ میں نے وہاں انزائٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آج میں آپ کو ایسے 4 طریقے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یا پھر کچھ ایکسرسائزز بتانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے اگر آپ انزائٹی کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ ان طریقوں کے ذریعے یا پھر ان ایکسرسائزز کو کر کے آپ انزائٹی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ میڈیسن سے بھی باہر نکل آئیں گے، یا پھر اگر آپ میڈیسن کی طرف جانے والے ہیں تو پھر آپ میڈیسن سے بچ جائیں گے۔ دوستو، اس میں سب سے پہلا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی افسردگی کی کیفیت کا شکار ہوں، خوف کا شکار ہوں، بے چینی یا پریشانی کا شکار ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا، میری طرف دیکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 4 مرتبہ 4 تک گن کے سانس لینا ہے۔ جیسے اب میں سانس لے رہا ہوں اور اپنے ذہن کے اندر 4 تک کی گنتی گننی ہے میں نے۔ اس کے بعد سانس میں نے روکنا ہے اور پھر اپنے ذہن کے اندر 4 تک گنتی گننی ہے۔ اس کے بعد پھر جب میں نے سانس باہر نکالنا ہے تو دوستو 4 مرتبہ سانس دھیرے دھیرے باہر نکالنا ہے۔ جیسے یعنی آپ نے جب سانس باہر نکالنا ہے تو 1 مرتبہ نکالا، تھوڑا سا پھر روکا، پھر نکالا سانس، پھر روکا، پھر نکالا، پھر روکا۔ اس طریقے سے آپ نے 4 مرتبہ یہ سانس باہر نکالنا ہے۔ یہ انزائٹی کی ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ نے سانس لینا ہے، دماغ کے اندر 4 تک گنتی گننی ہے۔ 4 تک گنتی جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی آپ نے سانس لینا ختم کرنا ہے، پھر سانس کو آپ نے روکنا ہے، 4 تک گنتی گنتی ہے اپنے ذہن کے اندر، پھر اس کے بعد آپ نے سانس باہر نکالنا ہے۔ 4 مرتبہ دھیرے 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 آپ سانس باہر نکالیں گے۔ دوستو، یہ ایک بہت بہترین ایکسرسائز ہے انزائٹی کے لیے۔ دوسری ایکسرسائز انزائٹی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو معمول بھی بنا سکتے ہیں، صبح شام دوپہر کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ پر کوئی خاص کیفیت، یعنی آپ بہت ٹینشن میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ کا جی نہیں چاہ رہا، آپ ذہنی طور پر کہیں اور ہیں اور اپنا کام کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ کام چھوڑ دیں، اپنی چیئر سے اٹھیں، یا پھر آپ کہیں مصروف ہیں تو وہاں سے اپنے کام کو چھوڑیے اور آپ نے واک پہ نکل جانا ہے، پیدل چلنا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے دوستو آپ نے اپنے قدم گننے ہیں، کم از کم آپ نے 500 قدم گننے ہیں اپنے۔ اگر آپ 1000 تک لے کے جائیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے 500 قدم گننے ہیں، یعنی آپ نے چلنا ہے تو آپ نے اپنے قدم لازمی گننے ہیں۔ اس کے بعد واپس پھر جتنے قدم آپ چلیں اسی طرح آپ نے اسی طرح واپس اتنے ہی قدم گن کے اپنے آفس یا اپنے گھر واپس آنا ہے۔ یہ دوسری بہترین انزائٹی کی ایکسرسائز ہے۔ دوستو، تیسری ایکسرسائز، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں، پیشانی اور ناک آپ نے زمین پہ لگانا ہے، یعنی جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے، آپ نے اس حالت کے اندر جانا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس حالت کے اندر آپ استغفار کا ورد کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ چاہیں استغفار آپ پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر آپ استغفار کے ساتھ ساتھ گن سکتے ہیں استغفار کو، تو کم از کم آپ نے یہاں 50 مرتبہ استغفار پڑھنا، ورنہ آپ یہ کریں گے 1 سے لے کر آپ نے 100 تک کی گنتی سجدے کی حالت میں گننی ہے۔ پھر آپ نے اٹھ کے بیٹھنا ہے۔ جب آپ نے اٹھ کے بیٹھنا ہے تو پھر بیٹھنے کی حالت میں بھی آپ نے 100 تک گنتی گننی ہے، 1 2 3 4 5 6 اس حالت میں گننی ہے، تیزی کے ساتھ گنتی کو نہیں گننا۔ دوستو، یہ تیسری ایکسرسائز ہے، بہترین ایکسرسائز ہے، معمول بنا کے دیکھیں، آپ خود اپنے اندر فرق محسوس کریں گے۔
चौथी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी जहन की थेरेपी है। आप अपने थॉट्स के ज़रिए एंजाइटी से निकल सकते हैं, अपने सोच, अपने ख्याल के ज़रिए आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने लाशऊर के अंदर जो भी आपका वाक़या मौजूद है, या फिर किसी का कहा हुआ कोई भी तंज अल्फाज की सूरत में आपके लाशऊर में जमा है, या फिर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा सच जो आप किसी को बताना नहीं चाहते वो आपके लाशऊर के अंदर जमा है, तो दोस्तों इसका बेहतरीन हल यह है कि आप एक ऐसे रूम के अंदर जाएं जहां पर आपको किसी किस्म की कोई आवाज़ तंग ना करे। आपने अपनी आंखों को बंद करना है और अपने ख्याल के अंदर उस वाक़ये को लेके आना है। फिर आप जिस शख्स से वो वाक़या ज़िक्र करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये दिमाग के अंदर मेरा जो वाक़या, मैं फ़लाँ शख्स से उस वाक़ये का इजहार करूं, आपने उस शख्स की पिक्चर को अपने ख्याल के अंदर लेके आना है। ज़ाहिर है आप उसे जानते होंगे, आसानी से उसकी पिक्चर लेंगे। फिर आपने अपने ख्याल के अंदर उस शख्स से उस वाक़ये का इजहार करना है। आप दोस्तों यहाँ एंजाइटी से बाहर निकलें, क्योंकि आप अपने वाक़ये का अपनी सोच के ज़रिए उस शख्स को बतला रहे हैं अपने ख्याल के अंदर, जहाँ आप अपने लाशऊर से उस वाक़ये को बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों सोच एक ताकत रखती है। आप किसी के बारे में कोई भी ख्याल पैदा करेंगे, किसी दूसरे शख्स या इंसान के बारे में, आप यकीन करें आपने कोई मुस्बत ख्याल पैदा किया, आपकी ख्याल की लहरें सीधा उस शख्स तक पहुंच जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। हम कैसे अपने थॉट्स के ज़रिए, अपनी सोचों के ज़रिए दूसरे शख्स तक पहुंच सकते हैं, अपने ख्याल को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे किसी नई वीडियो में इन ख्यालात के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। शुक्रिया।